ماں وزیر اعلیٰ کی ہو یا فقیر اعلیٰ کی، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح باپ وزیر اعلیٰ کا ہو یا فقیر کا، وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کا بدل اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہر رشتے کا کوئی نہ کوئی بدل تو مل ہی جاتا ہے۔ جب آدمی ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بالکل ہی فقیر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے اولاد کے لیے دعا یا بد دعا، کوئی بھی باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اولاد کے لیے دعا یا بد دعا، تو اس کے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ سیدھی جا کر عرش کو لگتی ہے۔ نعمان ابن حارثہ کی آواز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نعمان، وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ کہا کہ ماں کے فرمانبردار ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کی آواز ساری جنت کو سناتا ہے۔ گویا کہ ماں کی خدمت نے 7 آسمانوں کو سمیٹ دیا، سکیڑ دیا، اور اس کی آواز ساری جنت میں گونج رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے کہا، اب سنبھل کر آیا کر، تیری ماں اٹھ گئی ہے، دعائیں دینے والی اب چلی گئی ہے۔ آخری عمر میں اولاد خود کہتی ہے، اللہ ماں باپ کو اٹھا ہی لے تو اچھا ہے۔ ایک شخص آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میری ماں نے میرے پیشاب دھوئے، میں نے بھی اس کے دھوئے، اس نے میری غلاظت اٹھائی، میں نے بھی اس کی اٹھائی، اس نے میرے کپڑے دھوئے، میں نے بھی اس کے دھوئے، اس نے مجھے کھلایا، میں نے بھی اس کو کھلایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں، وہ جب تجھے پالتی تھی تو پل پل تیرے لیے زندگی کی دعا کرتی تھی، اور آج جب تو اس کی خدمت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، یا اللہ اسے اٹھا لے، میں تھک گیا ہوں، تو کیسے وہ حق ادا کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں فرمایا کہ کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، اور میں ہاتھ باندھ کر فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی، محمد، تو میں نماز چھوڑ کر کہتا، جی اماں جان۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس کے ماں باپ حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا، فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کسائی اور موسیٰ علیہ السلام کا جوڑ کیا ہے۔ وہ دیکھنے گئے کہ ہے کون۔ دیکھا تو ایک کسائی عام کسائیوں کی طرح گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ شام ڈھلی، تھیلا اٹھایا، گوشت اس میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی آؤں؟ وہ نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہنے لگا آ جاؤ۔ گھر گیا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائیں، سالن پکایا، روٹیاں پکائیں، اسے تھالی میں سجایا
ایک بوڑھی عورت روئی کے گالے کی طرح بستر پر تھی۔ اس کو اٹھایا، اس کو نوالے بنا کر اس کو کھلاتا رہا جب تک اس نے سر نہ ہلایا کہ بس۔ تو اس نے اس کا منہ صاف کیا تو وہ کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میری ماں ہے، صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو پہلے آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں اور اپنے بچوں کی بعد میں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام۔